ناظرین، ہراسمنٹ کی بات جب آتی ہے تو ایک بہت واویلا کھڑا ہو جاتا ہے. ورک پلیس میں لڑکیوں کے ساتھ ہراسمنٹ جو ہوتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتی. فوزیہ وقار صاحبہ جو اومبڈس پرسن ہے، فیڈرل اومبڈس پرسن ہے، ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. ویلکم ٹو دا شو جی. تھینک یو فار ہیونگ می. کتنی جینوئن ہوتی ہے؟ ڈائریکٹ آتے ہیں اس بات پہ ہراسمنٹ. ذکی صاحب, I can tell you with confidence that I get 98% genuine complaints. The reason being کہ پروسیس ایسا ہے کہ اس میں فالو تھرو ہے, اس میں ایویڈنس ہے, اور لوگوں کو پتہ ہے کہ کہہ دینے سے چیزیں ثابت نہیں ہو جاتی, چیزوں کو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے. It may be a good thing, it may be a bad thing, but ultimately genuine people come to us. Many of the complaints are dismissed, not because they are not genuine. لوگ اس لیے وہ جو کیسز ہیں یا کمپلینٹس ہیں وہ اس لیے خارج نہیں ہوتی کہ وہ اصل نہیں ہوتی جی. صرف ہمارے پاس اتنے زیادہ ثبوت نہیں ہوتے کہ ہم ان پہ سزا دے سکیں, ایک اہم سزا دے سکیں. صحیح. مگر وہ ہوتی جینوائن ہی ہیں. تو 98% میں آپ کو بتا سکتی ہوں کانفیڈنس کے ساتھ جینوائن کمپلینٹس آتی ہیں. ڈائریکٹر جنرل پیمرا کا جو کیس ہوا تھا, ڈو یو ریممبر دیٹ؟ Of course I remember that because of the fact that it went all the way up to the Supreme Court. جی. ہمارے فیصلے کو بھی بعد میں چیلنج کیا گیا, بٹ خوشی کی بات یہ ہے کہ it was upheld by the Supreme Court. It was genuine. It was genuine کیونکہ اتنے how would you come to know that it was genuine? Like کوئی ثبوت, کوئی proof, CCTV footage, anything like that? دیکھیے harassment ایک تو it's a social issue, right? It's very hard to prove that somebody looked at me in a certain manner. مگر آپ اگر روز یہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ثبوت اس طریقے سے آ جاتا ہے. یو ہیو اسپوکن ود سم ون, آپ نے کہا کہ بھائی آئی ڈونٹ لائک دا وے دس پرسن لکس ایٹ می, وہ آ جاتا ہے. کئی دفعہ CCTV بھی آ جاتی ہے, کئی دفعہ بہت دفعہ لوگ میسیجز بھی بھیجتے ہیں. اچھا, میسیجز یہی پہ, سوری میم, ہاں بتائیے. میسیجز کا ایک پرابلم ہے. میں ایک میسیج کرتا ہوں, آپ ایزیوم دوسرا کر لیتے, مطلب دوسرے طریقے سے. یہ اکثر ہوتا ہے. بالکل. بیکاز آئی ڈو ناٹ نو کہ میم فوزیہ اس وقت کون سے موڈ میں ہے. ٹھیک ہے. غصہ ہیں, مذاق کر رہی ہیں, رائٹ, یا سرکاسٹک ہیں. سو آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یور اس وقت مینٹل اسٹیٹ کیا ہے. اس سے اچھا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ, میں تو پہلے کہوں گا ڈائریکٹ کال کر لیجیے گا جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے. بٹ کیا میسیجز کو, ایک تو صاف میسیجز سامنے نظر آ رہے ہیں, but sometimes they are misunderstood. I will use a very common question as an example جو آتی ہے دماغ میں. لوگ کہتے ہیں کہ جی میری پریڈیسیسر تھی, انہوں نے کہا کہ گڈ مارننگ از آلسو ہراسمنٹ. اب یہ ایک آپ کے بھی دماغ میں ہوگا کہ وائی از اٹ اے پرابلم اگر کوئی گڈ مارننگ کا میسج کرتا ہے. آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں, آپ کے ادارے میں مرد بھی کام کر رہے ہیں, عورتیں بھی کام کر رہی ہیں نا. آپ ایک سینئر پوزیشن پہ فائز ہیں, یو آر ڈائریکٹر. آپ صبح آ کے یا صبح اپنے گھر سے ہی صرف ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو گڈ مارننگ کا میسج بھیجتے ہیں, اور باقی یہ بہت سارے قابل جو دوست یہاں پہ آپ کے بیٹھے ہیں, بالکل, بٹ پیپل ڈونٹ سی اٹ ایز ایویڈنس. سملرلی میں اس بات کی بھرپور ایڈوکیٹ ہوں کہ مردوں عورتوں کو دوستوں کی طرح سے رہنا چاہیے. انسان ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں, مذاق کریں ایک دوسرے کے ساتھ, کیونکہ میں کام پہ آ کے ایک برا سا چہرہ لے کے نہیں بیٹھنا چاہتی. آئی وانٹ ٹو انجوائے مائی اینڈ آئی وانٹ ٹو کمپلیمنٹ مائی فیمیل کالیگز اینڈ آئی وانٹ ٹو کمپلیمنٹ مائی میل کالیگز آلسو. میرے لیے تو خیر سارے کیونکہ ینگر ہیں تو اس لیے آسان ہے, تو وہ بٹ دے شوڈ آل بی ایکول فار می. اگر میں پک آؤٹ کروں ایک بندے کو جو کہ خوبصورت ہے اور نوجوان ہے, واٹ میسج آر یو گیٹنگ دین؟ It is evident, right? It is evident. So messages بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں, اور ہم messages کی اپنی زبان ہوتی ہے, اپنی زبان آپ کو سمجھ میں آتی ہے. And I also want to assure you that when a complaint comes to us یا کسی بھی محتسب کے پاس جاتی ہے تو we believe in a right to fair trial. It's a constitutional right. You know Article 10A جو ہے وہ آپ کو رائٹ دیتا ہے کہ آپ دونوں سائڈوں کو فیئر چانس دیا جائے ٹو اسپیک. ہمارا قانون دوسری سائڈ کو ملزم سے مجرم نہیں بناتا ایک دم جب تک کہ ثابت نہیں ہو جاتا. ہمارے لیے دونوں سائڈیں ایکولی عزت دار ہیں. اچھا میم, ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ بادر کر رہی ہے, ویدر اٹس اگینسٹ میلز اور اگینسٹ فیمیلز اور اگینسٹ ٹرانسجینڈرز جو بھی ہے, آپ کے پاس ایک لڑکا یا لڑکی یا ٹرانسجینڈر آتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں یا لکھا ہوا آپ کو دیتے ہیں, ایک کمپلینٹ دیتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ
اور اس میں صداقت فار ایگزامپل نہ ہو, وہ باس اس سے کام چاہ رہا ہو اور وہ کام چور ہو, کام نہیں کر رہا یا نہیں کر رہی, جو بھی ہے, اینڈ اس کو ایک طریقہ سمجھ میں آتا ہے مہینے بعد کہ یار یہ تو جاب سے نکال دے گا, آ جاؤ اس پہ کوئی شکایت لکھ کر, ٹھیک ہے, یو اگری ود می رائٹ, بالکل پیپل ڈو دیٹ. آتی سو وہ لکھ کر آپ کو سینڈ کر دیتے ہیں, آپ کیسے اس کو ڈیل کرتے ہو, آپ کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ وہ جی سینڈ کر دیں گے, وہ اکیوز کریں گے ایک بندے کو, ہم ان اکیوز کو کہیں گے آپ کا کیا ورژن ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو اس کو ڈسپلنری میٹر میں کیا تھا, ایڈمنسٹریٹو میٹر میں اس کو بلایا تھا, کارکردگی. دیکھیے میں ایک بڑا ادارہ چلا رہی ہوں, ہمارے 6 دفاتر ہیں پاکستان میں, بڑے بڑے دفاتر ہیں, مجھے بھی پتہ ہے کہ مجھے کارکردگی چاہیے. I will assess you, I will assess my female colleagues whatever on their performance, نہ کہ ان کی مرد یا عورت ہونے کے بیسس پہ, مجھے کارکردگی چاہیے نا, ہر ادارے کو کارکردگی چاہیے. میم سمپل جاتے ہیں, بالکل سمپل جاتے ہیں. دیکھیں انہوں نے آپ کو اپلیکیشن دی, ٹھیک ہے نا, آپ نے انہیں ایک فارم دیا, اس فارم میں والد کا نام, شوہر کا نام, بھائی کا نام, سارا کچھ ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا اس کے that's all, اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوگا, اور یہ سمجھنا ضروری ہے. اس کے بعد ہم دوسری سائڈ کو جو اکیوزڈ ہیں ان کو بلائیں گے, کہیں گے آپ اپنا ریٹن رپلائی دیں. وہ کہتے ہیں جی یہ تو میرے ساتھ یہ ہوا تھا. ہم کہتے ہیں اچھا آپ کا یہ ورژن ہے, ان کا یہ ورژن ہے, آپ بھی جو کمپلیننٹ ہے وہ بھی شہادت لے آئے, وہ بتائے کہ کیوں ان کا جو کمپلینٹ ہے وہ سچ ہے. دوسری سائڈ کو ہم کہتے ہیں آپ ان کی کارکردگی دکھا دیں, پرفارمنس اپریزل جسے کہتے ہیں, دکھا دیں. آپ ساتھ اپنے کوئی گواہ لے ہیں جو بتاتے ہیں کہ جی ہاں واقعی ان کی کارکردگی, کئی دفعہ مینیجرز ہوتے ہیں اس کے بعد ڈائریکٹر یا اس کے بعد آپ کو پتہ ہی آتا ہے, وہ لوگ جب آ کے کہتے ہیں کہ بھائی اس کی کارکردگی واز اے پرابلم, دیر واز نو ادر پرابلم, تو دین آف کورس وی ڈیم اٹ این ایڈمنسٹریٹو میٹر. ایگزیکٹلی, ہم ایڈمنسٹریٹو میں میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کرتے ہیں. ویری نائس. لیکن اگر ایک اسٹامپ پیپر پہ اس سے سائن کروا لیا جائے کہ بھائی اگر آپ کی ایکوزیشنز جو ہیں وہ غلط نکلی تو it can go against you and it will go against you very harshly. Is it possible کہ اس سے اس طرح کا کوئی ایفیڈیوٹ سائن کیا جائے؟ It is possible. وہ ایفیڈیوٹ کی ضرورت نہیں, وہ آرڈر از دی ایفیڈیوٹ. آرڈر از دی ایفیڈیوٹ, آرڈر بتائے گا کہ یہ انفاؤنڈیڈ ہے اور اس سلسلے میں ہم ان کو کاسٹ لگاتے ہیں, جرمانہ کرتے ہیں. ایک میں آپ سے سننا چاہتا ہوں بیکاز یو آر اے پرسنالٹی ہو ہیز ورکڈ اے لاٹ فار ہیومن بینگس, بہت کلوز ہوتی ہیں جب بھی کوئی ایسا کیس آتے ہیں, اپنی جتنے اسٹاف ہے اس کے ساتھ بھی, اینڈ یو آر ڈیڈیکیٹڈ اینڈ ورکنگ 24/7. کوئی ایک ایسا کیس جب آپ نے حل کیا یا آپ کے اسٹاف نے حل کیا تو آپ کو اس رات بہت خوشی ہوئی, بہت سکون سے نیند آئی اور آپ نے کہا کہ یار اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اینی کیس؟ ایکچولی ہمارے لیے ہر کیس ہی ورتھ سیلیبریشن ہوتا ہے کیونکہ سوشل ایشو ہے. بٹ پھر بھی 2 حال ہی میں فیصلے آئے ہیں جو کہ مجھے شاید اس پہ خوشی ہوئی ہے زیادہ, اور اس سے پہلے ایک اور تھا, میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک تو ابھی جو آیا ہے وہ مٹرنیٹی لیو, ایک عورت کو مٹرنیٹی لیو کے دوران نکال دیا گیا کیونکہ انہوں نے کہا جی HR کنسٹرینٹس ہیں. تو اس میں ہم نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ مٹرنیٹی لیو ایک بنیادی انسانی حق ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشن میں گارنٹی ہے مٹرنیٹی لیو کی, قانون ہے مٹرنیٹی اینڈ پیٹرنیٹی لیو ایکٹ آف 2023, وہ ہے اپنی جگہ پہ. پھر آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ یو کانٹ ڈو دیٹ. تو اس کے ساتھ ہم میرے آرڈر میں اگر آپ دیکھیں تو پوری اس کو انپیک کیا گیا ہے, اس میں بتایا گیا ہے کہ کیوں آپ نہیں نکال سکتے, کہاں پہ رائٹ ہے, اس کی جڑت جس چیزوں سے. تو وہ ایک میرے خیال سے لینڈ مارک ہے کیونکہ حق تو تھا مگر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا. اور آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے بھی یہ کہا ہے کہ دے فاؤنڈ اٹ لینڈ مارک بیکاز وہ حق امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا. دوسرا جو ابھی حال ہی میں آیا وہ جو مجھے اس کی بڑی خوشی ہے ذہنیت کے اوپر ہے کہ ایک وائس چانسلر آف اے یونیورسٹی سیڈ کہ عورتیں 35 سال یہ ذرا ایکسپلین کر کے بتائیے کہ پوری سٹوری بتائیں گے. دیکھیے وہ ایک وائس چانسلر صاحب تھے, ان کے خلاف ایک خاتون کمپلینٹ لے کے آئیں کہ انہوں نے اپارٹ فرام ادر تھنگس کہ انہوں نے ہراس کیا ہے یا انہوں نے ہراسمنٹ کی مدد, ہراسر کی مدد کی ہے. ان خاتون نے یہ کہا کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میٹنگز میں, بھری میٹنگز میں, کہ عورت 35 سال کے بعد کریزی ہو جاتی ہے, پاگل ہو جاتی ہے, یعنی کہ اور اس لیے ان کے ساتھ اچھا رویہ کرنا چاہیے کیونکہ ان کا دماغ ذرا ہل جاتا ہے. اب وہ Was that a joke or? No, it was not a joke because then in cross examination, which is a right,
in the law, the gentleman admitted that he had said that, but he made a correction कि मैंने शायद 35 नहीं कहा था, मैंने शायद 50 साल कहा था. Even कि then, औरत 50 साल के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से क्रेजी हो जाती है. Now it may sound like a joke to you and me. I, because of the fact कि मैं इस पोजीशन पे हूँ कि I can take action on it. But कैन यू इमेजिन जो औरतें कितनी इनसिक्योर फील करती होंगी जब पूरी टीम मर्दों की बैठ के कह रही है ओ इसका तो दिमाग खराब है, शी इज लेस देन बिकॉज शी इज नॉट रैशनल. तो वो ये स्टेटमेंट मान भी रहे थे. तो वो उस पर फिर हमने फिर टिका के फैसला दिया कि ये आपका जो है हरासमेंट की डेफिनेशन में आता है, आपका रवैया सेक्सिस्ट है, यानी कि आप औरतों के को कमतर समझते हैं और उनके बारे में जब आप ऐसे रिमार्क देते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है. तो ये और एक और चीज़ मैं आपको लास्ट प्लीज़, वो फैसला ये था कि एक खातून मेरे पास हमारे पास आई, उन्होंने कहा कि मेरे खामंद का इंतकाल बहुत नौजवानी में हो गया था एंड आई हैव 2 kids. उस वक्त वो छोटे छोटे बच्चे थे. मैं कोई 10-12 साल से काम कर रही हूँ, मुझे अपने खामंद की जगह पे नौकरी मिल गई. वो एक गवर्नमेंट का असिस्टेंस पैकेज होता है जिसके तहत आपको ग्रेड 16 से नीचे नौकरी मिल जाती है. तो उन्होंने कहा मुझे नौकरी मिल गई, आई एम वेरी ग्रेटफुल, बट द टर्म्स ऑफ दैट एम्प्लॉयमेंट आर कि जब मैं शादी करूँगी तो मुझे ये नौकरी मेरी छिन जाएगी, बिकॉज द लॉ सेज और द पॉलिसी सेज, नॉट द लॉ, द पॉलिसी सेज कि ये नौकरी आपकी छूट जाएगी. तो वो तो जब इदारा बड़ा गवर्नमेंट का सरकारी इदारा था, उन्होंने कहा जी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है इस औरत के साथ, इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, शी इज़ वेरी वेल एडजस्टेड एंड वेल एजुकेटेड ऑल्सो, परफॉर्मिंग वेरी वेल, मगर ये है कि ये तो पॉलिसी है गवर्नमेंट की. So we ruled that policy unconstitutional. We said it goes against Article 25 of the Constitution, which says equality of citizens, which says state will take measures जिसके तहत औरतों और बच्चों की खास empowerment होगी. तो आपकी assumption ये है कि आप कह रहे हैं कि ये औरत पहले एक आदमी पे डिपेंड करती थी, वो मर गया, हमने इसको नौकरी दी, स्टॉप गया, अब इसकी शादी हो रही है दूसरी वाली, तो उसको निकाल दो. इसको निकाल दो क्योंकि अब ये दूसरे आदमी पे डिपेंड करे. तो द माइंडसेट इज रॉन्ग. तो इसका मतलब है कि अगर कोई अच्छी नौकरी मिलती है तो वो लड़की शादी ना करे, वो शादी ना करे. कम ऑन यार, मतलब ये तो जुल्म की इंतहा है एक तरह से. और वैसे भी अच्छी बात ये है, आई वांट टू करेक्ट कि दैट बिग ऑर्गेनाइजेशन अग्रीड विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू एंड दे सेड कि चलें हम इसको इजाजत दे देते हैं टू कंटिन्यू. बाद में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की बहुत आला जजमेंट है, उन्होंने यही चीज़ कही, उन्होंने कहा दिस वायलेट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, और वो पॉलिसी खत्म करा दी उन्होंने. बहुत अच्छी, बहुत अच्छी. थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. फ्यूचर के लिए थोड़ा सा कुछ बता दें, क्या किस चीज़ पे काम हो रहा है आजकल? हमारे पास तो जी एक तो अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, फॉर विच आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड द अदर चैनल्स कि वो लोगों तक ये बात पहुँचा रहे हैं. सेकेंडली, आई एम स्ट्रेंथनिंग आवर प्रोसेस ताकि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा केस और अच्छे तरीके से डील हों. उसके लिए हम डिजिटाइजेशन के ऊपर बड़ा फोकस कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाए. हर चीज़, एक तो कंप्लेनेंट और अक्यूज दोनों को रसाई हो अपने कागजात तक, छुपा ना दिए जाए. सही, यू सी, बिकॉज व्हेन यू मेक इट पब्लिक तो लोगों का भी इख्तियार बढ़ जाता है. अकाउंटेबिलिटी पे उसके साथ साथ काम हो रहा है. इदारे को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. और फाइनली हम वो चीज़ें जो हमारे ख्याल से पॉलिसी में या कानून में प्रॉब्लमेटिक हैं वो गवर्नमेंट को पहुंचा रहे हैं कि आप इन पॉलिसीज़ और लॉज को अमेंड करें ताकि औरतों, मर्दों, ट्रांसजेंडर्ड को अपने हकूक़ बेहतर हासिल हो सके. थैंक यू सो मच, यू हैव बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. नाज़रीन, आपने देखा थर्ड एंगल में आज हरासमेंट के हवाले से बात हुई. इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके सामने दोबारा होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.